السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناول اسیر محبت ہو گیا کہ ایپیسوڈ نمبر 21 لے کر میں حاضر ہو چکی ہوں۔ ہم ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے ایپیسوڈ کو لائک کر دینا ہے، اور ایپیسوڈ پڑھنے کے بعد آپ نے بتانا ہے ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی۔ تو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ناول نیم ہے میں اسیر محبت ہو گیا، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، اینڈ ایپیسوڈ ہے 21۔ باران نے لیڈی ڈاکٹر کو بلا کر اس کا چیک اپ کروایا تھا، مگر اسے پھر بھی ساری رات ہوش نہ آیا، بلکہ دوپہر کے وقت جا کر وہ ہوش میں آئی تھی۔ سر میں اٹھتی درد پر آنکھیں زور سے میچتے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے وہ اٹھ کر بیٹھی تھی، مگر آنکھیں کھول کر اس نے جیسے ہی نظر کمرے پر ڈالی اسے جھٹکا لگا تھا، کیونکہ وہ اس کا کمرہ نہیں تھا۔ جہازی سائز گول بیڈ کی پچھلی دیوار پر بڑے سائز میں لگی باران خان کی تصویر یہ بات واضح کر رہی تھی کہ وہ کمرہ باران خان کا تھا۔ پورا کمرہ جیسے کالے رنگ میں بھگو دیا گیا تھا۔ کمرے کی دیواروں، چھت اور فرنیچر سے لے کر دیواروں پر لگے پردے اور اے سی تک سیاہ رنگ کے تھے۔ وہ سر کا درد بھلائے حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھتے کمرے کا معائنہ کر رہی تھی کہ تبھی کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم کا دروازہ کھلا تھا اور ہاف بازوں والی بلو ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ باہر نکلا تھا۔ شکر ہے تم اٹھ گئی، ورنہ میں پھر سے ڈاکٹر کو بلانے والا تھا، وہ مسکرا کر بولتا اس کے پاس آیا تھا۔ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ وہ بیڈ سے کھڑی ہوتی سخت لہجے میں پوچھنے لگی۔ آف کورس میں لایا ہوں میری جان کو کمرے میں، وہ بھی اپنی باہوں میں اٹھا کر۔ وہ چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ سجائے بولا تو زاہلے کا خون کھولا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی اس کا دھیان اپنے کپڑوں پر گیا تھا، جو کل رات والے نہیں تھے بلکہ چینج کیے گئے تھے۔ اپنے بدلے کپڑے دیکھ اس کی آنکھیں دماغ میں آنے والے خیال سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ اس نے حیران کن نگاہوں سے باران کو دیکھا تو وہ اس کی حیرانگی کی وجہ سمجھ گیا تھا، اس لیے چہرہ نیچے کرتا مسکرایا۔ تم صحیح سوچ رہی ہو جانم، میں نے ہی تمہارے کپڑے بدلے تھے کل رات۔ وہ اس کے کان کے پاس اپنے ہونٹ لے جاتا آہستہ آواز میں بولا تو زاہلے سے سانس لینا مشکل ہوا تھا۔ اس نے باران کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے زور سے پیچھے دھکا دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسا کرنے کی؟ تم نے مجھے ناپاک کر دیا گھٹیا انسان! وہ زور سے روتے ہوئے چیخی تو سر کا درد اور بڑھا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ باران کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ اوئے زاہلے، رو مت یار، میں مذاق کر رہا تھا، میں نے نہیں بدلے تھے تمہارے کپڑے، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے تمہاری بے ہوشی کا فائدہ نہیں اٹھایا، لیڈی ڈاکٹر سے کہہ کر بدلوائے تھے کپڑے میں نے، پلیز رو نہیں، میں مذاق کر رہا تھا، میں بھلا ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں جس سے تمہیں مجھ سے نفرت ہو؟ وہ پریشانی سے اس کے پاس جاتے بولتا اس کو کندھوں سے تھامنے لگا، مگر زاہلے نے اس کے ہاتھ جھٹکتے فاصلہ بنایا تھا۔ دور رہو مجھ سے، ہاتھ مت لگانا مجھے، اور تم چاہے جتنے مرضی اچھے بننے کی کوشش کرو، مگر میرے سامنے تمہاری حقیقت چھپی نہیں ہے، تم ایک حیوان صفت انسان ہو اور رہو گے۔ وہ غصے اور نفرت سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھتی چیخ رہی تھی، مگر باران کے چہرے پر کوئی بھی غصے والا تاثر نہیں آیا تھا، بلکہ وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے اپنی کرسٹل گرین آنکھوں میں محبت سموئے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی تو بتاؤ کیا کھاؤ گی آج، میں خود تمہارے لیے بناتا ہوں، وہ محبت بھرے لہجے میں بولا تو زاہلے نے اس کے پاس آ کر اسے پیچھے دھکا دیا تھا۔ مجھے نہیں کھانا کچھ بھی، مجھے بس یہاں سے جانا ہے، تم سے دور جانا ہے، وہ چیختے ہوئے بولی تو باران نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ تم مجھ پر چیخو، چلاؤ، چاہو تو مجھے جان سے مار دو، مگر دور جانے کی بات نہیں کرو، کیونکہ باران خان تمہیں خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ کچھ بھی مانگ لو، کچھ بھی خواہش کرو، وہ چیز میں تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا، مگر تمہاری یہ خواہش چھوڑ کر۔ وہ اس کے چہرے پر آئی زلفوں کو ایک ہاتھ سے کان کے پیچھے کرتا آہستہ آہستہ بول رہا تھا، جبکہ زاہلے اپنا آپ اس سے دور کر رہی تھی۔ آخر میں زور سے باران کے بازو پر دانت گاڑ دیے۔ اس کے کاٹنے سے باران کو درد تو ہوا، مگر اس نے اسے چھوڑا نہیں۔ وہ دور ہٹی تو باران کے بازو پر اس کے دانتوں کے نشان چھپ گئے تھے اور وہاں سے باقاعدہ خون بھی نکل رہا تھا۔
آہ شکر، کاٹنے کے بہانے سے ہی صحیح، مگر تمہارے ان ہونٹوں نے میرے جسم کو چھوا تو۔ وہ اس کو چھوڑ کر اپنا بازو دیکھتا بولا، اور پھر جہاں زاہلے نے کاٹا تھا وہاں پر لب رکھ دیے۔ اس کی حرکت پر زاہلے نے مٹھیاں میچ لی تھیں۔ آہ دیکھو جانم، یہ تو ہماری انٹریکٹ کس ہو گئی، وہ ہنستے ہوئے شرارتی انداز میں بولا تو زاہلے اسے گھور کر سائڈ پر دھکا دیتی کمرے سے نکلی تھی، جبکہ باران بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ بابا آپ کہاں تھے؟ میں نے تو آپ تو دیتا بھی نہیں صبح سے۔ بابا آپ کہاں تھے؟ میں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں صبح سے۔ وہ گھر آیا تو نورے بھاگ کر اس کے پاس جاتی بولی تو اس نے مسکراتے ہوئے اسے گود میں اٹھایا تھا۔ میری جان، میں آفس گیا تھا، کام بھی تو کرنا ہے نا۔ وہ نورے کے دونوں گال چومتا بولا تو صوفے پر بیٹھی حمیرہ اور سوزین نے منہ بگاڑا تھا۔ آفس گیا تھا؟ سچ کہو نا کہ بیٹا کسی کے گھر کا ایک چراغ بجھا کر آیا ہوں، وہ آہستہ آواز میں بولی، مگر سوزین نے بآسانی اس کی آواز سن لی تھی۔ چپ کرو، بچے سن لیں گے، وہ اس کو کوہنی مارتی بولی تو حمیرہ نے سر جھٹکا۔ آہ بابا کا شیر بیٹا، آ گئی بابا کی یاد تمہیں؟ رحمان بھی جا کر اس کی ٹانگ سے چپکا تو دوسرے بازو میں اس نے اسے اٹھاتے پیار کرتے کہا اور دوسرے صوفے پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھا۔ رکو بابا، اب مما تی بالی، مما تو بھی تشی دو۔ رکو بابا، مما کی باری، مما کو بھی کس دو۔ نورے اور رحمان ایک ساتھ بولے تو داور اور حمیرہ نے ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کو دیکھا تھا، جبکہ سوزین اپنی ہنسی چھپاتی فوراً وہاں سے 9-2-11 ہوئی تھی۔ نورے، رحمان، بری بات، ایسے نہیں کہتے آپ دونوں جاؤ کھیلو جا کر۔ وہ فوراً صوفے سے کھڑی ہوتی سخت لہجے میں بولی تو اس کے سخت لہجے پر داور نے اسے گھورا تھا۔ اسے کہاں برداشت تھا اس کے بچوں کو کوئی ڈانٹے، پھر چاہے وہ ان کی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ کیا غلط کہہ رہے ہیں بچے؟ جب بچوں کو ویلکم کس دے سکتا ہوں تو تمہیں کیوں نہیں؟ وہ ترچھی مسکراہٹ سے بولا تو حمیرہ نے اسے گھورا تھا۔ مما ادھر آؤ نا، بابا سے کسی لو۔ مما ادھر آؤ نا، بابا سے کس لو۔ وہ دونوں داور کی گود سے اتر کر حمیرہ کو داور کے پاس کھینچ کر لاتے بولے، جبکہ حمیرہ بیچاری صحیح پھنسی تھی۔ داور کو اس کی حالت مزہ دے رہی تھی۔ وہ 2 قدم آگے ہو کر حمیرہ کے بے حد قریب ہوتا اس کی گال کی جانب جھکا تو حمیرہ نے جلدی سے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی تھیں، مگر اگلے ہی پل اسے ہونٹوں کا لمس گال پر نہیں بلکہ اپنی گردن پر محسوس ہوا اور اس کے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ چلو بچوں، دے دی تمہاری ماں کو بھی کس، اب آؤ بابا کے ساتھ، بابا آپ کو باہر گھمانے لے کر جاتے ہیں۔ وہ حمیرہ سے دور ہو کر بچوں سے بولا، جبکہ حمیرہ تو ابھی بھی اسی حالت میں اسٹیچو بنی کھڑی تھی۔ مما بھی ساتھ جائیں گی نا؟ مما بھی ساتھ جائیں گی نا؟ نورے نے حمیرہ کو دیکھتے داور سے پوچھا تو داور نے ایک نظر حمیرہ کو دیکھا جو سرخ چہرہ لیے اپنے دائیں ہاتھ سے گردن کو رگڑ رہی تھی۔ اس کے ایسا کرنے پر داور نے اپنی ہنسی چھپائی تھی کیونکہ اسے مزہ آیا تھا حمیرہ کو ٹیز کر کے۔ نہیں میری جان، مما ہمارے آنے تک مزے کا کھانا بنا کر رکھے گی، ہم تینوں تب تک پارک سے ہو کر آتے ہیں۔ وہ مسکرا کر کہتا واپس سے ان دونوں کو گود میں اٹھا کر باہر بڑھ گیا اور پیچھے حمیرہ صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھی تھی۔ وہ کمرے سے نکل کر جلدی سے سیڑھیاں اترتی لاؤنج میں پہنچی تو وہاں پر مولوی کو بیٹھا دیکھ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ اچھا ہوا تم خود ہی یہاں آ گئی، تو چلو پھر نکاح شروع کرتے ہیں۔ مولوی صاحب بھی 4 گھنٹوں سے بیٹھے تھک گئے ہوں گے، وہ اس کے پیچھے ہی سیڑھیاں اتر کر آتا بولا، جبکہ مولوی صاحب کی اپنی حالت ایسی تھی کہ ابھی بھاگ جائیں۔ تمہارے خواب میں ہوگی تمہاری یہ خواہش پوری، میں نہیں کروں گی تم سے نکاح، وہ غصے سے اسے گھور کر بولتی دروازے کی جانب بڑھی، مگر جیسے ہی اس نے دروازے کو کھولنا چاہا اسے علم ہوا کہ دروازہ لاک ہے۔ یہ رہی دروازے کی چابی جانم، اس سے کھلے گا دروازہ۔ وہ اپنے ٹراؤزر کی جیب سے ایک چابی نکال کر ٹیبل پر پھینکتا بولا تو زاہلے فوراً بھاگ کر اس چابی کے پاس پہنچ کر اسے اٹھا چکی تھی۔ ارے اتنی جلدی مت دکھاؤ یار، پہلے اس طرف تو دیکھو۔ باران نے اس کا دھیان دائیں جانب دیوار پر لگی بڑی سی LED کی جانب کیا تھا۔ زاہلے نے جیسے ہی LED پر نظر آتے منظر کو دیکھا تو اس کا سانس رک گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ باران خان اتنا گر سکتا ہے۔ LED پر کسی پرائمری اسکول کے ہال کا منظر تھا، جہاں پر سارے بچوں کو جمع کیے باران کے آدمی ان پر گن تانے کھڑے تھے۔ یہ سب کیا ہے باران خان؟ وہ حیرانگی اور پریشانی سے اس کو دیکھتی پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں،
بس ایک چوائس رکھی ہے تمہارے سامنے، چابی تمہارے ہاتھ میں ہے اور اسکول کا منظر بھی تمہارے سامنے ہے۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم اپنی آزادی چنتی ہو یا ان بچوں کی زندگی۔ وہ بڑے شاہانہ انداز میں صوفے پر بیٹھتا بولا تو زاہلے نے ٹیبل پر رکھا پھولوں کا واز غصے سے اٹھا کر پھینکا تھا۔ بند کرو یہ سب کچھ، ابھی کے ابھی ان بچوں کو آزاد کرو باران خان۔ وہ اس کے پاس آتی چیخ کر بولی تو باران نے اپنی چھوٹی انگلی کو کان میں ڈالا تھا۔ بس کر دو یار، اتنا چیخو گی تو گلا خراب ہو جائے گا، اور دوسری بات میں کچھ نہیں کر سکتا اس معاملے میں۔ ان بچوں کی زندگی تمہارے فیصلے پر ٹکی ہے، میرا کوئی ہاتھ نہیں اس میں۔ وہ صوفے کے ساتھ پڑے چھوٹے ٹیبل سے شراب کی کین اٹھاتا بولا تو زاہلے نے بے بسی سے اسکرین پر روتے بچوں کو دیکھا۔ اسے بے حد افسوس ہو رہا تھا اس وقت کا جب اس نے باران خان کو بتایا کہ اسے بچے پسند ہیں۔ کیوں کر رہے ہو ایسے باران خان؟ مت کرو اس طرح، تمہارا تو اصول تھا کہ تم بچوں اور عورتوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، وہ دھیمے لہجے میں بولی تو باران نے کین سے شراب کا گھونٹ بھرتے اسے مسکرا کر دیکھا۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے میری جان، پھر کوئی اصول اور کوئی وعدہ نہیں رہتا۔ وہ اسے کہتا سکرین کی جانب دیکھنے لگا۔ پلیز انہیں چھوڑ دو، اور مجھے بھی، میں غزین سے پیار کرتی ہوں، بہت زیادہ پیار، میں اس سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، تم سے نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے پاس نیچے بیٹھتی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آہستہ آواز میں روتے ہوئے بولی تو باران نے ہاتھ میں پکڑی کین کو غصے سے مٹھی میں دبایا تھا اور پھر اس سے دگنے غصے سے سائڈ پر پھینکا تھا۔ رونا بند کرو زاہلے عمر، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا تھا نا مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنے، اگر تم روئی تو جتنے تمہارے آنسو گریں گے اتنی وہاں بچوں کی لاشیں گریں گی۔ تمہاری وجہ سے ہی ہیں یہ آنسو باران خان، تم ہی ہو ان آنسوؤں کی وجہ۔ تم نے یہ کہا تھا کہ تم کبھی بھی میری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دو گے، تو پھر کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ وہ تھوڑی اونچی آواز کرتی بولی جبکہ رونا ابھی بھی جاری تھا۔ میں نے کہا رونا بند کرو زاہلے، اور یہ آنسو میری وجہ سے نہیں ہیں بلکہ مجھ سے دور جانے کی خواہش پوری نہ ہونے پر نکل رہے ہیں، لہٰذا اگر تم نہیں چاہتی میں ان بچوں کے ساتھ کچھ برا کروں تو رونا بند کرو اور نکاح نامے پر دستخط کرو۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کر کھڑا کرتا بولا تو زاہلے نے جلدی سے آنسو صاف کرتے ایل ای ڈی کی جانب دیکھا۔ اگر میں تم سے نکاح کر لوں تو تم انہیں جانے دو گے؟ اس نے اٹکتے اٹکتے پوچھا۔ اس وقت اسے سمجھ آ رہی تھی کہ بے بسی کسے کہتے ہیں۔ ہاں بالکل، تمہاری قسم، چھوڑ دوں گا، وہ مسکرا کر بولا تو زاہلے مرے مرے قدم اٹھاتی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ باران کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ آخر اب زاہلے ہمیشہ کے لیے اس کی ہونے والی تھی۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 21۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا بھی ضرور ایپیسوڈ کیسی لگی، اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے گا تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز بھی آپ کو مل جائیں۔ سو اسٹے بلیسڈ ود ہیپینس، ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔